نواز کی پریس کانفرنس کی جانب لیے چلتے ہیں. تو جو شہادتیں وقت نے دی ہیں، جو شہادتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، ان کے جو سازشیں ہیں وہ جس طرح منہ کے بل گری ہیں، ان شہادتوں کا نہ کوئی انکار کر سکتا ہے، نہ ان کو کوئی جھٹلا سکتا ہے، کیونکہ جو واقعات بھی ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے، میرے سامنے، اور جو پاکستانی قوم مجھے سن رہی ہے بلکہ پوری دنیا کے سامنے ہوئے. کسی بھی آڈیو میں، کسی بھی ایفیڈیوٹ میں، کسی بھی ٹی وی کی سٹیٹمنٹ میں، کسی بھی جج کی سٹیٹمنٹ میں وہ سب چیزیں جو قوم نے 5 سال اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتی دیکھی، ان میں، ان آڈیوز ویڈیوز میں بھی سب کچھ وہی ہے. تو واقعات سچے ہیں اور آڈیوز اور ویڈیوز جھوٹی ہیں. اور پھر بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ ثاقب نثار صاحب تو اپنے ڈیفنس میں کچھ نہیں کہہ رہے، وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہیں، اور جو حکومتی وزراء ہیں وہ ہلکان ہوئے جا رہے ہیں ثاقب نثار صاحب کو ڈیفینڈ کرتے کرتے. اب بیچاروں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طرف جائیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے مہنگائی پر کوئی میٹنگ نہیں بلائی. روز صبح آپ اٹھیں تو قیمتیں اور ہوتی ہیں، دوپہر کو اور ہوتی ہیں، رات کو اور ہوتی ہیں. عوام کو بھیک کی طرح 3 دفعہ دن میں جو ہے وہ گیس مل رہی ہے، وہ بھی نہیں مل رہی. اور جو گیس مل ہی نہیں رہی اس کی قیمتیں اب سنائیں 125 گنا بڑھانے کی بات ہو رہی ہے. تو جی 175. تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پہ تو عمران خان صاحب نے میٹنگ نہیں کی، لیکن جب یہ آڈیو آئی اپنے ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا، اپنے وزراء کا اجلاس بلا لیا اور کہا کہ نون لیگ کا دور یاد کراؤ. بھئی نون لیگ کا دور یاد کراؤ گے تو لوگوں کو 5.8% گروتھ یاد آئے گی. نون لیگ کا دور لوگوں کو یاد کراؤ گے تو لوگوں کو موٹر ویز، سڑکیں، میٹرو بس، اورنج لائن اور کم قیمتیں اشیاء خرد و نوش کی وہ یاد آئیں گی. تو نون لیگ کا دور تو لوگوں کو اپنے آپ یاد آ رہا ہے، آپ کو یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے جو تباہی ملک کی ہے، نون لیگ کا دور اپنے آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہے، بلکہ جو چیز شاید نہیں بھی یاد آنی تھی وہ بھی یاد آ رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ جو حکومتی وزراء شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے ہیں، ان کو کسی نے یہ بھی نہیں سمجھایا کہ جب آپ ثاقب نثار صاحب کے ڈیفنس میں سامنے آئیں گے اور ہلکان ہوں گے اور اپنے آپ کو خراب کریں گے تو وہ ثاقب نثار کے حق میں نہیں جاتی، وہ بات ان کے اگینسٹ جاتی ہے. کیونکہ ساری دنیا کو یہ پتا ہے کہ ثاقب نثار صاحب نے جس سازش کا وہ مہرہ بنے، اس سازش کے بینیفیشری کا نام ہے عمران خان. اور اس سازش کے نتیجے میں یہ حکومت 2018 میں قیام میں آئی. اس سازش کے نتیجے میں نواز شریف کے ساتھ اور پی ایم ایل این کے ساتھ اور شہباز شریف کے ساتھ جو ہوا وہ ہوا. تو یہ ثاقب نثار کو نہیں بچا رہے حکومتی وزراء اور عمران خان، یہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. ان کو خوف ثاقب نثار کے ایکسپوز ہونے سے نہیں آ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ ثاقب نثار جب ایکسپوز ہوگا تو ہم بھی ایکسپوز ہوں گے، کیونکہ ہم اس سازش کے سب سے بڑے مہرے تھے. تو یہ جو حکومتی وزراء کی طرف سے بیانات آ رہے ہیں یہ صرف اور صرف اپنی جان بچانے کی کوشش ہے، ثاقب نثار کو بچانے کی کوشش نہیں ہے. اور ثاقب نثار صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اپنا ڈیفنس خود کریں. جب یہ آپ کا ڈیفنس کرتے ہیں تو آپ کا کیس مزید خراب ہوتا ہے. اور میں ثاقب نثار صاحب سے یہ بھی کہتی ہوں کہ جب گلگت بلتستان کے چیف جج کا ایفیڈیوٹ آیا تو اس کے جواب میں آپ کا ایفیڈیوٹ آنا چاہیے تھا. یہ اسٹیٹمنٹ نہیں آنا چاہیے تھا کہ میں کبھی پیش نہیں ہوں گا، میں کوئی پاگل ہوں. اور اب جب کہ فورینزک رپورٹ کے ساتھ آڈیو آ گئی ہے عوام کے درمیان تو آپ کو بھی فورینزک رپورٹ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. کرائیں آپ اس کا آڈٹ. احمد نورانی صاحب کو میں کل پڑھ رہی تھی، انہوں نے کہا کہ ایک چینل ہے، میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کا یہ جو سب پروپیگنڈا وہ پاکستان میں کریں، ذرا اپنے لندن والے چینل پہ چلائیں تاکہ پتہ چلے. میں بھی بے روزگار ہوں، کچھ پیسے مجھے بھی مل جائیں. تو میں تو ثاقب نثار صاحب کو یہ کہتی ہوں کہ ضرور اس کا آڈٹ کرائیں، ضرور اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں. اگر آڈیو جھوٹی نکلی تو آپ کو ہرجانہ ملے گا، پھر آپ اس سے جائیں اور بنائیں جتنے ڈیم آپ نے بنانے. تو فائدے کی بات ہے نا. لے کے جائیں کورٹ میں، کھڑے ہوں، شہادت دیں، کراس کوشچننگ، کراس ایگزامینیشن کے سامنے آئیں اور بتائیں لوگوں کو کہ یہ جھوٹ ہے اور جو پیسے میں نے اس کا ڈیم بنائیں جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے تھے. تو اور پھر بڑی میں ہنس رہی تھی جب میں سن رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ سب کے پیچھے نون لیگ ہے.
تو مجھے بڑی ہنسی بھی آئی. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا نون لیگ نے نواز شریف صاحب کو ایک آمیز میں آفس سے باہر نکلوایا تھا؟ کیا نون لیگ نے جنرل فیض صاحب کو شوکت عزیز صدیقی صاحب کے پاس بھیجا تھا؟ کیا نون لیگ نے بینچ توڑوائے اور بنوائے تھے؟ کیا نون لیگ نے نون لیگ کو ہی نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، اور یہ جو پارٹی میری بیٹھی ہے اس کو جھوٹی سزائیں نون لیگ نے سنوائی تھی، ان پہ جھوٹے مقدمات نون لیگ نے بنوائے تھے؟ کیا نون لیگ نے آر ٹی ایس بٹھایا تھا؟ کیا نون لیگ نے 2018 کا الیکشن چوری کیا تھا اور اس کے نتیجے میں عمران خان کو مسلط کیا تھا؟ کیا نون لیگ نے سازش کر کے عمران خان کو وزیر اعظم بنوایا تھا؟ تو میں عدلیہ کا احترام ہے میرے دل میں، اس سب کے باوجود عدلیہ کا میرے دل میں احترام ہے. اس کی وجہ یہ کہ جب جنرل فیض، اسی طرح جب ثاقب نثار جیسا شخص جب کوئی اس قسم کی حرکت کرتا ہے تو انگلیاں ادارے پہ اٹھتی ہیں. میں اور عدلیہ میں بہت، جس طرح پاکستان کے آرمڈ فورسز میں بہت پروفیشنل محب وطن افسران ہیں جو ملک کے لیے کام کرتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو اپنی آئینی حدود تک محدود رکھتے ہیں اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ہم ادارے کی قدر کرتے ہیں. وہ میرا ادارہ ہے، وہ ہمارا ادارہ ہے اور وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں. ان کی عزت کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے اگر ہم جنرل فیض پر جو بھی انہوں نے کام کیے اس کا وہ خود جواب دے، ادارہ کیوں جواب دے؟ ادارہ کیوں داغدار ہو؟ اسی طرح میں عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ ثاقب نثار صاحب کے گناہوں کا اور وہ لوگ جو پاناما میں شامل تھے ان کے گناہوں کا بوجھ عدلیہ نہ اٹھائے. وہ ثاقب نثار جو کہ ہر طرح سے عبرت کے نشان بن چکے، جس کا سچ سامنے آ چکا ہے، میں یہ عدلیہ سے گزارش کرتی ہوں کہ اس کا بوجھ یہ عدلیہ نہ اٹھائے. ہم بطور جماعت اور ہم بطور پاکستانی عدلیہ کو کسی بھی شک و شبہ اور تنقید سے بالا تر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ہمارا بہت ہی پیارا وطن ہے اور اس وطن میں تب تک یہ وطن کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا جب ہمارے پاس ایک ایسی عدلیہ موجود نہ ہو جو تنقید سے اور شک و شبہ سے بالا تر ہو. تو جو نقصان عدلیہ کو ثاقب نثار جیسے ججز نے پہنچایا، عدل کو جو نقصان پہنچایا، جو امپریشن کریٹ ہوا، ہم نہیں چاہتے کہ ثاقب نثار کے دامن پر جو چھینٹے ہیں وہ آج عدلیہ کے کسی بھی جج کے دامن پر وہ چھینٹے نظر آئیں. ثاقب نثار شاید آج نہ بتا سکیں کہ کس نے ان کو یہ سب کرنے میں مجبور کیا تھا، لیکن اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے عبرت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے ان کو مجبور کیا وہ تو آج بھی پردے کے پیچھے ہیں، وہ نظر نہیں آ رہے، لیکن چہرہ ثاقب نثار صاحب کا داغدار ہو رہا ہے. تو یہ ہماری عدلیہ کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ دباؤ میں لانے والے اور یہ فیصلے کرانے والے تو ہمیشہ بے چہرہ رہتے ہیں، لیکن چہرہ جس کا سامنے آتا ہے وہ ہمارے معزز جج صاحبان ہیں. تو اس کانسپریسی سے جس کا پورا کچا چٹھا عوام کے سامنے آ چکا ہے، میں عدلیہ سے گزارش کروں گی کہ اس سے اپنے آپ کو بالکل علیحدہ کر لیں. اور میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ بطور سیاسی جماعت عوام کے جو ہم ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ہمارا یہ فرض ہے، یہ ہمارے فرائض میں، ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے کہ عدلیہ کے وقار کو ہم بچائیں، عدلیہ کے وقار کو داغدار نہ ہونے دیں. اور عدلیہ ان 3 سے 4 افراد کے گروہ کا نام نہیں ہے جو پاناما سازش میں شامل تھے. عدلیہ بہت بڑی ہے اور عدلیہ کو اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھنا چاہیے. جتنا اس چیز کی سپورٹ میں وہ ہوگا اتنا مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی اور ہم وہ نہیں چاہتے. ہم معاملات کو ایک سرٹن پوائنٹ سے بیونڈ نہیں لے کے جانا چاہتے. تو میری آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ جو آخر میں مجھے یاد آ گیا، ویسے
खोसा साहब ने पैनामा फैसले में लिखा था कि बिहाइंड एवरी फॉर्चून देयर इज अ क्राइम। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि बिहाइंड 2018 इलेक्शंस पॉलिटिकल फॉर्चून जो क्राइम था वो पूरी दुनिया के सामने आज वो जो साजिश थी जो कि गुनाह भी था, क्राइम का नाम भी दिया जा सकता है, वो आज पूरी दुनिया के सामने। शुक्रिया बहुत बहुत। जी जी मैं इधर ही बैठी हूँ। जी जी फरमाइए। जी जी फरमाइए। आपने ये सारा कुछ बताया, 5 शवाहद भी आपने पेश किए जी। क्या आप आज खुद किसी अदालत में जाएंगी ये 5 शवाहद लेकर? वो तो दूसरी जानिब तो उनकी जानिब से तो अभी तक ऐसा कोई अमल नहीं हुआ। दूसरा, आपके पास मेजर ऑप्शन थे इस हुकूमत को। पहले एक बात मैं कर लूं, जो दूसरा सवाल आप बाद में पूछ लीजिएगा। आपने जो कहा मेरे पास बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद हैं, वो मेरे पास हैं, मेरे वकला के पास है, मेरी वकला की टीम उसको देख रही है। और पहले तो मेरी अपील यही है अदलिया से, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से, कि इस बात का, क्योंकि उंगलियां उन पर उठी हैं, ठीक है केस हमारा है, लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ का केस नहीं है, ये सिर्फ मरियम नवाज का केस नहीं है, ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब का, ये एहसन इकबाल साहब का केस नहीं है, ये शहबाज शरीफ साहब का केस नहीं है, ये पूरी कौम का केस है। क्योंकि इस साजिश के नतीजे में जिस शख्स को आपने लाके मसनदे इक्तदार पे बिठाया, उस शख्स ने 22 करोड़ अवाम की जिंदगी, उनका जीना दोभर कर दिया। उनके मसाइल का, जिसमें महंगाई, लाकानूनियत, जिसके अंदर पाकिस्तान की बदनामी, जिसमें इदारों को तबाह करना शामिल है, उस सब का जिम्मेदार इमरान खान है। तो ये सिर्फ अब मुस्लिम लीग नून की स्टोरी नहीं है, ये पूरे कौम की जो मसाइल हैं ये अब उसकी अक्कासी करता है। तो ये पूरी कौम का मसला है। तो इस कौमी मसले को, या एक इतना बड़ा इशू उठ गया है, तो मैं ये पहले तो सुओ मोटो हमारे वक्त में तो फौरन लिया जाता था और अदालतों में बुला लिया जाता था, हम पेश भी हुए। तो मैं पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उसको उस धब्बे को धोएं। और जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज्जत में, उनके वकार में इजाफा होगा। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं जरूर बनाऊंगी। लेकिन पहले जब हम ये चीजें कोर्ट लेके गए हैं तो हमें नाइंसाफी का सामना करना पड़ा है, जो कि बहुत बुरी बात है। लेकिन अब मैं वो रोना नहीं धोना चाहती। अब जजेस के पास एक मौका आया अल्लाह ताला की तरफ से, तो वो अपने जो ये इसको दुरुस्त करें तो उनकी इज्जत में इजाफा होगा। जी जिसमें जिस कंपनी ने उस ट्रांसलेट किया इसका, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के जनती में कॉल्स आ रही हैं और हजारों मैसेज आ रहे हैं जिसमें कहा गया अगर कोर्ट को बदला जाए। इस पर कमेंट करते हैं। दूसरा एक ऑडियो, एक मिनट आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का। थैंक यू। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। अच्छा, दूसरी बात क्या की आपने? दूसरी जो, एक सेकंड, और जो दूसरी बात आपने कही वो ये है कि उनको हजारों फोन कॉल्स जा रहे हैं और उनको मैसेजेस जा रहे हैं। तो जाहिर है जब ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, जब आपके पोल खुलने लगेंगे तो फ्रैंटिक कॉल्स इसी तरह की जाती हैं, घबरा के, पैनिक में, यही कुछ होता है जो हो रहा है। लेकिन उससे रिपोर्ट नहीं बदल जाती। वो कोई पाकिस्तानी कंपनी नहीं है जिसको दबाव के तहत, यहाँ पर तो चीफ जस्टिस जो हैं वो दबाव के तहत फैसले दे जाते हैं, तो इंसाफ का कत्ल कर जाते हैं। जैसे साकिब निसार साहब के ऊपर इल्जाम लगा, तो वो तो एक ऐसे मुल्क में जहां के अदालतें सब कुछ जो है वो शक शुबा से बालातर है। तो मैं तो साकिब निसार साहब को ये कहूंगी कि अगर वो उनको ऑडियो रिपोर्ट की जो उस पर फोरेंसिक रिपोर्ट आई उस पर कोई है तो चैलेंज करें उसको यूएस के किसी कोर्ट में। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फोन कॉल्स का मकसद ये है कि कोई ऐसी मतलब डर के, खौफ के, उनको लगता है कि ये दबाव, धौंस, धांधली पाकिस्तान में चलता है तो शायद बाहर भी चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मैडम, ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐसी ऑडियो और वीडियो जो है वो मजीद भी लीक हो सकती है और बहुत सारे लोग बेनकाब हो सकते हैं। सवाल मेरा भी यही होगा कि क्या आपका जहन में भी है कि ऐसा कुछ हो सकता है? और आपकी जो ऑडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल है और उसमें 3-4 चैनल का आप कह रही हैं, वो आप आपको उनको इश्तिहार देने का मालिक? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फलां तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई।
اور آج کا جو ٹاپک ہے کائنڈلی اسی پہ رہیں. اس کے اوپر میں بہت لمبی بات چیت بھی کر سکتی ہوں لیکن پھر کسی وقت کے لیے. آپ نے دوسرا سوال, ایک سیکنڈ کو دوسرا سوال بھی کیا تھا. مزید کی مستقبل میں آنے والی جی, میں نے ابھی جو بات کی اپنے ابتدائی جملوں میں نے وہ کہا کہ جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں, جب کوئی کرائم کمٹ ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ اپنے اقتدار کے نشے میں ہوتے ہیں, اپنے طاقت کے نشے میں ہوتے ہیں, یا آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا. تو آپ جو کر رہے ہوتے ہیں آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آپ کتنے ثبوت چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے, قدرت کا اصول ہے کہ سچ نے سامنے آ کے رہنا ہوتا ہے, تو سچ تو سامنے آئے گا. اب یہ جتنا بھی اپنا چہرہ چھپائیں, ریت میں سر دبائیں, کچھ بھی کریں, ثبوتوں نے سامنے آنا ہے اور اس کا وقت آ چکا ہے. شکریہ. آپ نے جو کہا ہے پاناما نکالا, کسی کو لانا ہے, کسی کو سزا دی. جی نہیں, یہ میں نے تو نہیں کہا, یہ تو ثاقب نثار صاحب نے کہا. جی, اس میں جس بینچ نے سزا دی تھی اس بینچ کے ایک فاضل رکن آج چیف جسٹس پاکستان ہے جی, اور صادق اور امین قرار دینے. دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ثاقب نثار صاحب نے کیا اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا, جو جنرل فیض صاحب نے کیا اور جس طرح سے سچ ان کے سامنے آیا, تو یہ بہت لوگوں کے لیے عبرت کا نشان ہے. اور اس میں بہت سارے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں, چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں یا وہ سٹنگ ہیں. تو اس میں سب سے بڑی جو ٹیک ہوم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سچ کبھی چھپ نہیں سکتا. تو بہتر ہے جتنی جلدی ان غلطیوں کا ادراک کیا جائے, ان کو سدھارا جائے, ان کو ریکٹیفائی کیا جائے, جتنی جلدی اس بدنامی سے اور اس جو تنقید ہے یا جو آپ کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں, جس طرح سے اٹھ رہی ہیں, اس سے جتنی جلدی اس کو سیدھے راستے پہ ڈالا جائے. اب یہ عدلیہ کے اپنے ہاتھ میں. انٹروسپیکشن کی امید تو ہم کر سکتے ہیں نا, امید تو ہمیں اس کا حق تو دے لگے, انٹروسپیکشن کی امید تو وہ عدالت میں ہے, سزا ہوئی میاں نواز شریف صاحب کو, آپ کو, کیپٹن صدر صاحب کو, تو عدالتوں سے ہوئی. آپ کو ریلیف بھی اگر ملے گا تو آپ کو کورٹ سے ہی ملنا ہے. تو جو ایویڈنس آ رہے ہیں آپ کہیں کہ عدالتیں از خود میں نے ارشد ملک صاحب کی مثال دے کے آپ کو کہا کہ جتنا بھی جسٹس کھوسا صاحب نے جو بھی کیا, داغ لگ گیا, ارشد ملک صاحب ایک دھبا تھے, تو وہ دھبا دھونے کی کیا کوشش ہوئی سوائے اس کے کہ آپ نے سچ بولنے والے جج کو یا اپنا اعتراف جرم کرنے والے کو نکال دیا. تو سچ دھبا تو تب دھلتا اگر نواز شریف کا وہ جھوٹا مقدمہ بھی ختم ہوتا. تو اب تو یہ ججز کے ہاتھ میں ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو انصاف دیں, جو بھی اس میں انوالوڈ ہے اس کو وہ انصاف دیں اور اس دھبے کو اپنے چہرے سے دھوئیں. یہ تو اب ہم کو موقع دے رہے ہیں. جی میڈم نوید اکبر آئی تھی. جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ایشو کے اوپر تو اس کو موٹو لے لیا ہے اور وہ چل بھی رہا ہے, تو آیا آپ اس پہ پارٹی بننے جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ہر انسانی جان جو ہے اتنی ہی قیمتی ہے اور ہر انسان کی زندگی بہت قیمتی ہے. تو یہ بتائیے کہ مہنگائی میں جو عوام کس رہی ہے, مر رہی ہے, ان کے حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو بھی کوئی بات کریں, وہ بھی اسی حصہ ہے, اسی معاشرے کا حصہ, مر رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ. تو میں نے ابھی انہی کی بات کی, وہ بھی پروجیکٹ عمران خان ہے. تو میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ صرف نواز شریف کا, مریم نواز کا, مسلم لیگ نون کا مجرم نہیں ہے, وہ 22 کروڑ عوام کا مجرم ہے. ان کی تکالیف کا, ان کی مصائب کا, ان کی پریشانیوں کا, ان کے جو آج کل گھروں میں فاقے آ گئے ہیں, وہ اس کا ذمہ دار ہے. تو میں تو خود یہ کہہ رہی ہوں. جی مریم, آپ سمجھتی ہیں کہ جنرل فیض کے
क्वेश्चन जी, प्लीज आखिरी क्वेश्चन, मुझे लाहौर के लिए निकलना है भाई। एक अदालत ने फैसला सुनाया जनरल परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जी, और फिर लाहौर हाई कोर्ट की एक बेंच ने उस अदालत को गैर आईनी करार दी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जेर इल्तवा है, लेकिन चूंकि मुकदमा जो संजीव गद्दारी का था वो मुस्लिम नून के दौर में चल रहा था और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज आप फेस करता। तो एक तो वो पिटीशन जेर इल्तवा है, दूसरा जो फैजाबाद करना केस का फैसला था उसका रिव्यू जो था वो वक्त पे फाइल नहीं किया गया था। उस वक्त जो पहले फाइल किया गया वो वापस कर लिया गया। वो एक फैसला भी पड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच पर, जिस पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो अगर आप इन 2 केसेस में मुस्लिम लीग नून क्या समझती है कि इनमें आपको जाना चाहिए, ताकि इसमें बहुत सारी वो चीजें जो है वो शायद हल होने की तरफ जाएंगी जिन। देखिए, मैं इसको एक बहुत जनरलाइज टर्म्स में इसका जवाब दे देती हूँ कि इन चीजों का फैसला तो होना है। अवामी अदालत में तो ये फैसले हो चुके हैं। अवामी अदालत में ये भी पता है मुजरिम कौन है और मुलजिम कौन है, लेकिन वक्त ने इन चीजों का फैसला करना है और मेरा ख्याल है कि वो वक्त करीब है। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी और कहती हैं कि जो साजिश नून लीग के खिलाफ रचाई गई उसके बेनिफिशरी इमरान खान हैं। क्या झूठी मनी ट्रेल पर कोई जीआईटी बनाई गई? इमरान खान को सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट जारी किया गया। सर्टिफिकेट जारी करने वाले आज खुद बेनकाब हो चुके हैं। कुदरत के निजाम के तहत सब सबूत खुद सामने आए हैं। मुल्की मईशत की तबाही के जिम्मेदार वजीर आजम इमरान खान हैं। इमरान खान ने अवाम को महंगाई की दलदल में धकेल दिया है। लोगों के फाकों के जिम्मेदार भी वजीर आजम इमरान खान। उनका मजीद कहना था कि पहली गवाही जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के हमारे लिए आई। इसी गवाही पर मैंने अदालत के रूबरू दरखास्त दी है। दूसरी गवाही जज अरशद मलिक की तरफ से हमारे लिए आई। जज अरशद मलिक को सच बोलने की पादाश में निकाल दिया गया। तीसरी गवाही साबिक जज जीबी की तरफ से हमारे लिए आई। हमारे हक में गवाही देने वाली 2 शख्सियात हयात हैं। बताया जाए किसने ये कहा कि इमरान खान को लाना